سر جیسے کہ کچھ کیسز میں دیکھنے میں آیا ہے کہ لڑکیاں محبت کے نام پہ فزیکلی ٹریپ ہو جاتی ہیں. اب وہ لڑکا جس کے ساتھ وہ فزیکلی ٹریپ ہو چکی ہوتی ہیں وہ اسے شادی نہیں کر رہا ہوتا. اب لڑکیاں نہ آگے کی ہیں نہ پیچھے میں ہیں. ایسے سچویشن میں لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ امشا یہ بڑا زبردست آپ نے آج سوال پوچھا ہے، پن پوائنٹ کیا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. اب لڑکیاں کیا ہوتی ہیں، وہ شادی کو فینٹیسائز کرتی ہیں. لڑکے اس کے مقابلے میں سیکس کو فینٹیسائز کرتے ہیں. دونوں کی فینٹیسیز ڈیفرنٹ ہے. وہ لڑکی شادی کو فینٹیسائز کر رہی ہے، لڑکا سیکس کو فینٹیسائز کر رہا ہے. اب لڑکا جو ہے وہ سیکس پلاننگ کرتا ہے، لڑکی میرج پلاننگ کرتی ہے. اب یہ دونوں کی پلاننگز ڈیفرنٹ ہیں. اب لڑکا کیا کرتا ہے، وہ جو محبت کا سارا جو جال بنتا ہے نا، وہ اس کو فزیکل ہونے کے لیے کنورٹ کرنے کے لیے، ظاہر ہے فزیکل ایک اپروپریٹ ورڈ ہے اس لیے، لیکن میں نے سیکس کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ لوگوں کو بات ایکچوئل سمجھ آ سکے. بلکہ لڑکیوں کو تو بالکل پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ فزیکل میں ان کو انوالو ہو کے ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی اب ہم نے کیا کرنا ہے. وہ لڑکا ان کو فزیکلی ٹریپ کر لیتا ہے، وہ ان کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ بنا لیتا ہے، اور پھر ان ایک نیا ٹریپ یہ بن جاتا ہے کہ یو لاسٹ یور ورجنٹی. اب وہ ورجنٹی کا ایشو بنا کے لڑکیاں سٹک کر جاتی ہیں. تو میں اس موضوع پہ آپ لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو پوری کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو سیو یور سیلف، سیو یور ایموشن، سیو یور باڈی، کہ آپ کسی محبت کے نام پر اپنا جسم کسی کو نہ دیں، محبت کے نام پر اپنے جذبات کسی کے حوالے نہ کریں. لیکن ہوتا کئی بار ایسے ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، محبت ہو رہی ہے، تعلق بن رہا ہے، اس کو وہ فزیکل ہو جاتا ہے اس میں. اب فزیکل ہونے میں لڑکیاں یہ کیا کرتی ہیں، مجھ سے بہت ساری لڑکیاں رابطہ کرتی ہیں کہ جو میرا ایک تعلق بن گیا اب میں کیا کروں. تو دیکھیں اس کے لیے میں آپ کو ایک پراپر جو پری میرج جو ہماری تھیراپی ہے اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ 1-to-1 کنورسیشن کرتا ہوں. بہت ساری باتیں ہیں جو میں کیمرے پہ سامنے نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہتا ہوں. تو لیکن اس کے معاملے میں آپ بالکل ٹریپ لڑکیوں کو نہیں ہونا چاہیے. دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا آلہ موجود نہیں ہے جو عورت کی ورجنٹی کو ڈسکور کر سکے کہ وہ ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے اسمال ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جن پر عمل کر کے لڑکی آگے بڑھ سکتی ہے. یعنی فزیکلی اگر وہ کسی کے ساتھ انوالو ہو گئی ہے تو وہ اس پہ عمل کر سکتی ہے. لیکن اب جو عام بات یہ ہے کہ جب وہ فزیکل ہو جاتی ہے تو فزیکل ہونے کے بعد لیٹس سپوز آپ کسی 2 نمبر لڑکے کے ساتھ یا ٹریپ ہو جاتی ہیں، کسی ایسے ابیوزر کے ساتھ، کسی نارسسٹ کے ساتھ اگر ان کا تعلق بن جاتا ہے تو وہ یہ کریں کہ اس تعلق سے باہر نکلنے کے لیے یہ ایکسکیوز نہ رکھیں کہ میں اس کے ساتھ فزیکل ہو گئی ہوں. فزیکل کا ایکسکیوز اگر آپ اپنے ذہن میں بنا کے رکھیں گی تو آپ کبھی بھی اس تعلق سے نہیں نکل سکتی. تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں اس پہ اکیلے میں بھی پوری آپ کے ساتھ ایک بات کروں گا، ڈسکشنز کروں گا، سیریز کروں گا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. لیکن چونکہ انڈائریکٹلی میں نے آپ سے بہت ساری باتیں بھی کہی ہیں کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کوشش کریں کہ آپ ڈائریکٹلی رابطہ کریں. امشا ہے، مجھ سے ہے، اگر آپ کمفرٹیبل ہیں، تاکہ آپ اس سارے ٹریپ سے باہر نکل سکیں. کیونکہ پورا معاشرہ جو ہے اس میں اس پہ بات نہیں ہوتی. لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی اس ٹریپ سے باہر کیسے نکلنا ہے. کیونکہ ریلیشن شپ کا، شادی کا جو جال ہے، بلکہ امشا آپ اس پہ بھی دیکھیے گا لڑکیوں کی جو اپ برنگنگ ہوتی ہے نا، مائیں جہیز اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہیں. وہ یہ لڑکیوں کی فینٹیسی شادی کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں. ڈے ون سے یہ ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ بالغ ہوتی جاتی ہے ان کو یہ چیز ان کے مائنڈ میں انڈلج کی جاتی ہے کہ یس آپ جو ہے نا اب شادی ہوگی، بڑی ہوگی، تمہارا یہ جہیز ہے، یہ چیزیں تمہارے لیے، کہ ایک شادی کو اس کے لیے ایک آپ کہہ لیں گے ہوا زندگی کا مقصد بنا دیتے ہیں. یعنی اس کی جو زندگی کا مقصد ہے وہ شادی کو بنا دیتے ہیں. اب لڑکیاں شادی کے لیے مہندی اور کپڑے، جوتے اور یہ سارے خواب سوچ کے بیٹھ جاتی ہیں. اب یہ جو شادی کا خواب ہے نا، یہ لڑکیوں کا ایسا خواب ہے جس سے لڑکے ان کو قابو کرتے ہیں، کیپچر کرتے ہیں. اب کئی دفعہ لڑکیاں مجھے آ کے کہتی ہیں سر اس نے مجھے پرپوز کر دیا. تو میں نے کہا سو واٹ، پرپوز کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس نے اپنی امی تمہارے گھر بھیجی، اپنا بھائی اپنے بہن اپنے گھر بھیجی. اچھا ایک اور بھی ٹریپ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. لڑکے آج کل نیا ٹریپ، لڑکوں کا نیا ٹریپ کیا ہے، اپنی فیملی پکچرز بھی شیئر کرتے ہیں ٹو ٹرسٹ ون. لڑکیوں کا اعتماد جیتنے کے لیے نا، اچھا یا اپنے بھائی سے بات کروا دیتے ہیں یا اپنے باپ سے بات کرواتے ہیں. کبھی بھی یعنی میل کے ساتھ، اب بلکہ میں ہمارے معاشرے کی نا ایک بڑی مزیدار بات لگتی ہے اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نا بڑا زبردست نظام بنایا. اس نے بھیڑیے کے دانت باہر رکھے ہوتے ہیں، وہ بھیڑیا پکڑا جاتا ہے اپنے دانتوں سے. تو بہت سارے ریڈ فلیگز جس پہ ہم سائیکالوجیکل، یہ تو آسان زبان میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ بھیڑیے کے جو دانت ہیں وہ باہر ہوتے ہیں، لیکن ریڈ فلیگز ہمیں پتہ چل جاتے ہیں. جو مائیں ہیں نا وہ کرائم میں جلدی شامل نہیں ہوتی. وہ لڑکے اب بھائی کے کرائم میں شامل ہو جاتا ہے. کئی لڑکیاں آتی کہتی میری اس سے بھائی کے بات ہوئی. میں نے کہا بھائی سے بات ہونا کیا میٹر کرتا ہے،
لڑکے تو لڑکوں کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، بھائی بھائیوں کے ساتھ کرائم میں، سوشل کرائم میں، لو کرائم میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ میں نے کہا پرپوز کرنا کسے کہتے ہیں، وہ رشتہ آپ کے گھر بھیجے۔ اگر کوئی لڑکا آپ کو فون پہ کہہ رہا ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو میسج کر رہا ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، خوش ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جس سے آپ ٹریپ ہوتے ہیں، بالکل اس میں آپ کو ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اپنے پیرنٹس کو بھیجتا ہے، اب دیکھیے گا اچھا کوئی بندہ آپ کو یہ کہے نا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس سے کہے بہت شکریہ اپنے پیرنٹس کو بھیج دو، وہ اگلا ٹریپ اب کہے گا نہیں ابھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ اچھا انڈرسٹینڈنگ وہ جال ہے جس میں آپ نے ٹریپ ہونا ہے۔ اچھا چلیں انڈرسٹینڈنگ کے بعد پھر لڑکیاں کیا ہوتی ہیں، لڑکیاں جو ہے نا جذباتی امیر ہوتی ہیں، وہ لڑکے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ اب لڑکا کیا کرتا ہے، اب ابو نہیں مان رہے، امی نہیں مان رہی، وہ سارا سسٹم کر کے نا لڑکی فزیکل ہو کے لڑکی کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنا لیتا ہے۔ اب کچھ دن پہلے ایک لڑکی نے مجھ سے رابطہ کیا، مجھے کہنے لگی کہ وہ میرا ایک لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، ہم دونوں شادی کریں گے، ظاہر ہے ہمارے گھروں میں بھی دونوں کو پتہ ہے، منگنی وغیرہ بھی نہیں ہوئی، لیکن ظاہر ہے ایک آنا جانا تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ لڑکی کی پسند یہاں ہے، لڑکے کا یہاں پسند ہے۔ تو وہ کہتی لڑکا مجھ سے شادی نہیں کرتا، نہیں مجھے ابھی چاہیے، ٹائم چاہیے، مجھے ابھی ضرورت ہے، میں سیٹ نہیں ہوں، فلاں نہیں ہوں، اور فزیکل ہونے کے لیے اس کے پاس سارے ٹائم ہے۔ یعنی اب کچھ دن پہلے وہ کہتا دیکھو موسم کتنا اچھا ہے، کپلز کیا سوچ رہے ہوں گے، تو وہ میں نے کہا دیکھو تم کیوں فزیکل ہو رہی ہو، یعنی اگر تم اس لیے فزیکل ہو رہی ہو کہ یہ تم سے شادی کرے گا، تو لڑکے ایسے شادیاں نہیں کرتے ہیں، فزیکل ہو لیں گے شادیاں نہیں کرتے ہیں۔ آپ اس لالچ کو، یہ جو لڑکیوں کا لالچ ہے، میں باقاعدہ جسے ہم کہتے ہیں کہ لڑکا میری سپون دیتا ہے اسے اور اس کی بیس پہ اس کو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یعنی لڑکیاں لالچ بنا کے بیٹھی ہیں شادی کا، اور لڑکے اصل میں لڑکے جو ہے نا وہ ان کے ذہن میں نا سیکچول ڈیزائر زیادہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ، وہ پورنوگرافی کرتے ہیں، گند بہت دیکھتے ہیں، لڑکیاں بھی کریں گے، ہم اس پہ کسی دن پھر ڈیٹیل میں اس پہ بات کروں گا، لیکن وہ لڑکوں کے دماغ میں نا گند بھرا ہوتا ہے، وہ لڑکیوں کو جب دیکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ہمارا ٹیمپریری تو اس کے ساتھ تعلق بن جائے۔ اب لڑکیوں کو وہ، اب جیسے میں نے بتایا لڑکیاں اس نے مجھے پرپوز کر دیا، بھائی پرپوز کرنا کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں پرپوز کرنا؟ ایک لڑکا آپ کو پرپوز کرے، آپ خوش ہو گئی ہیں، اس نے اپنے پیرنٹس آپ کے گھر بھیجے، اسے کہیں کہ تھوڑا کام کرے، کر کے دکھائے، لفظوں کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، اب جب میں ہمیشہ جب بار بار کہتا ہوں جو سائیکالوجی ہے وہ سائنس آف بیہیویئر ہے، سائنس آف ورڈز نہیں ہے۔ اب لڑکیاں کیا کرتی ہیں، بیہیویئر کا عمل نہیں دیکھتی ہیں، لڑکے کی وہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ لچھے دار گفتگو ہوتی ہے لڑکوں کی، اس پہ پیچھے لگ جاتی ہیں، واہ واہ لڑکا میرے ساتھ بڑا اچھا ہے، سنسیئر ہے۔ میں نے کہا سنسیئرٹی کیا ہوتی ہے، میں لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں نا تو میں ان سے کنورسیشن، میں نے کہا سنسیئرٹی کیا ہوتی ہے، ماں باپ تو رکھ نہیں سکتے۔ اچھا وہ جو لڑکی کی میں بات آ رہا نا، پرسوں ایک لڑکی مجھے کہنے لگی اس کی بہن کو پتا ہے، تو میں نے کہا کیسے آپ کو پتا ہے کہ اس کی بہن کو پتا ہے؟ تو کہتی میری اس سے فون پہ جب بات ہو رہی تھی لڑکے سے، تو میں اس کو وش کری تو اس نے کہا اس کو کھانے پہ نا باہر لے جانا۔ تو میں نے کہا یہ جو اب یہ بھی مسئلہ بن گیا کہ لڑکے کے گھر والے کہتے ہیں لڑکی گھر نہ لانا، باہر لے کے پھرتے رہو۔ تو آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ نے رشتہ ساری عمر کے لیے بنانا ہے، نبھانے کے لیے بنانا ہے، یا باہر ہی باہر پھرتے آئس کریم کھانی ہے، جوس پینا ہے، کھانے کھانے ہیں۔ دیکھیں آئس کریم کھانے سے، جوس پینے سے، کھانے کھانے سے آپ وقتی طور پر آپ کو پلیئر ملے گا، لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو سائیکولوجیکل افیکٹ ہوں گے۔ یعنی آپ یہ مت سمجھے کہ آپ جذباتی طور پر کسی سے جڑے ہیں، ابھی تو بڑا فن لینڈ لگ رہا ہے، دونوں بڑے انجوائے کر رہے ہیں، لیکن نقصان ایٹ دا اینڈ لڑکی کا ہونا ہے۔ لڑکے کا کیا جان، لڑکے نے تو آرام سے ہاتھ صاف کرنے، اس نے کہنا جی میں آئی ایم سوری میرے پیرنٹس نہیں مان رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے تم بڑی اچھی لڑکی ہو، تمہیں اور لڑکا مل جائے گا، اور وہ جا تو وہ جا۔ سر یہاں پہ مجھے ایک بڑی مزے کی بات آ رہی ہے ذہن میں کہ جیسے لڑکے کہتے ہیں، جیسے لڑکیوں سے بات کرتی ہے شادی کی، تو لڑکے کیا کرتے ہیں کہ میں نے گھر بات کی تھی، میرے فادر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، میری مدر کو ہارٹ اٹیک، شادی کی بات پہ یہ چیزیں، اس سے پہلے آپ لڑکوں کا، یہ لڑکوں کی بڑی دلچسپ بات ہے جب، اچھا اب یہ اسی پہ میں ایلیبوریٹ آگے کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں لڑکے کہتے ہیں کہ نا میں اپنے پیرنٹس سے پوچھوں، محبت اپنے ابو سے پوچھ کے کی تھی، محبت اپنی امی سے پوچھ کے کی تھی، محبت اپنی بہن سے، پھوپھی سے، تائے سے، کس سے پوچھا تھا؟ محبت کرتے ہوئے تو آپ لڑکے خود ہی کر لیتے ہیں، اور شادی کی اب امی یاد آ گئی، ابو یاد آ گئے، امی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ابو کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، ابو کی ریٹائرمنٹ آ گئی، بہن کا رشتہ آ گیا، بہن کو گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا، یعنی ایکسکیوزز کی لائن ہے۔ اچھا جب ریلیشن بنانے لگتے ہیں تب نہیں گھر چیک کرتے؟ آپ کبھی غور کریں، یعنی لڑکوں کی، میں لڑکوں کو اس لیے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ آپ کے نزدیک کسی لڑکی کی زندگی نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا لڑکوں کو اپنی بہن تو بڑی پیاری ہوتی ہے، اس کو تو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں۔
اور جب کسی کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ لڑکے ہیں، میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی کے اپنی ایک ڈیزائر کے لیے آپ کسی کی زندگی خراب نہ کریں. اور اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ اپنے لالچ کے لیے اس چکر میں نہ جائیں جو چکر آپ کے لیے نہیں بنا ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ سیریز اچھی لگ رہی ہوگی، اور باقی جو لوگ اس کو پسند کریں ان کا بھی بے حد شکریہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.